حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچے کو قرآن پڑھایا۔ میں نے اپنے ساتھی جوان سے پوچھا، یہ تخت پر سونے والے کون ہیں اور یہ دیو اور اژدہے یہاں کیوں پڑے؟ جوان نے کہا، تخت پر سونے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور یہ اور اژدہے ان کے تابع تھے اور اب بھی تابع ہے، اور اس حالت میں بھی ان کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ رسی جو میرے ہاتھ میں ہے جادو کی ہے، اسی رسی کے ذریعے میں ان تمام کو اپنا متی بنا کر رکھا ہے اور یہاں تک آ پہنچا۔ اگر یہ انگوٹھی میرے ہاتھ آ جائے، ان تمام کے علاوہ دوسرے بحثی جانور، خونخوار درندے چرندے اور پرندے سب کے سب میرے تابع فرما بردار ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس جوان کی گردن پر ایسا کروچ گرا مارا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گری اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں ایک کونے پر کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ فرشتہ مجھ کو بھی ہلاک کر دے، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ فرشتہ مجھے نظر التفات سے دیکھ رہا ہے تو ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کہا، اے فرشتہ، برائے خدا مجھ کو بتا کہ یہ شخص کون تھا جس کو تو نے ہلاک کر دیا؟ اس نے مجھے گھر پہنچایا، نہ احوال سے آگاہ کیا اور نہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا۔ فرشتے نے کہا، یہ شخص بہت بڑا ساحر تھا کہ دیو پری کی بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں اس نے نہ آپ کی تابع داری کی اور نہ آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرانے کے لیے یہاں آیا تھا، اس لیے ہلاک کر دیا گیا۔ اس ملعون کا ساتھ دینا تیرے لیے مناسب نہ تھا۔ یہ گلولہ اور رسی سحر کی ہے، انہیں پھینک دے، یہ تیرے کام کی نہیں ہے۔ مسلمان کو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ میں فرشتہ ہوں، خدا کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو تخت پر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ دیو اور اژدہے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، میں غم کردہ رہ ہوں، میرا گھر یہاں سے کوسوں دور ہے، مجھ کو راستہ بتا کہ کدھر جاؤں۔ فرشتے نے کہا، یہ انگوٹھی جو اس ہلاک شدہ ملعون کے انگلی میں ہے، نکال کر اپنی انگلی میں پہن لے، تو تمام دیو اور پریوں کے فریب بددغا سے محفوظ رہے۔ ایک سمت کی طرف اشارہ کر کے اس طرف کو سیدھا چلا جا۔ میں نے فرشتے کی ہدایت کے موافق اس سحر ملعون کی انگوٹھی کو انگلی سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی، گلولہ رسی کو پھینک دیا اور جس سمت کی طرف فرشتے نے اشارہ کیا تھا اس سمت کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے بعد ایک قلعہ دکھائی دیا۔ میں اس قلعے میں داخل ہوا۔ اندر ایک عورت نہایت حسین و جمیل ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی اور مجھ کو سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ عورت، کیا تم تمیم انصاری؟ میں نے کہا، ہاں میں تمیم انصاری۔ عورت نے کہا، وہ جادوگر جو تم کو لے گیا تھا کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ پایا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہلاک کر دیا گیا۔ عورت نے کہا، مجھے یقین تھا وہ وہاں پہنچتے ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور وہاں جانے سے منع کیا کہ وہ پیغمبر خدا کا مقام ہے، مگر اس نے میری بات نہ مانی اور ہلاک ہو گیا۔ ہاں اے تمیم انصاری، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اس مہینے اور آج کی تاریخ میں یہاں ایک شخص آئے گا اور وہ تمہاری جیسی شکل کا ہوگا، اس کا نام تمیم انصاری ہوگا۔
وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہوگا، اس کے ذریعے مجھ کو ہدایت ہوگی اور میں ایمان لاؤں گی۔ اب تم مجھ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ میں نے اس سے صدق دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے کہا میں صدق دل سے کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اب تو مسلمان ہو تو یقیناً تو نوح انسان سے ہے۔ عورت نے کہا ہاں بے شک میں آدم زاد ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے سالوں کے بعد اپنا ہم جنس دکھائی دی۔ میں تیرا یہاں آنا کیسے ہوا؟ عورت نے کہا میرا باپ کسی اور شہر کا بادشاہ تھا اور میری ماں وہاں کی ملکہ تھی۔ وہ اتنی خوبصورت حسین تھی کہ اس کا ثانی اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ میری ماں کو جب میرا حمل تھا، اس جادوگر نے جو تم کو تخت سلیمان علیہ السلام کی تخت لے کر گیا تھا وہ وہاں مارا گیا تھا۔ کسی طرح میری ماں کو دیکھ لیا، اس پر فریفتہ ہو کر اس کو محل سے نہ جانے کیا فریب دے کر نکال لایا اور اس قلعہ میں لا کر رکھا۔ میری ماں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ حاملہ ہے، جب تک واجہ حمل فراغت نہ پائے اس کے پاس تک بھٹکنا نہیں۔ یہ سن کر اس شاہر نے میری والدہ کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ اپنے بندوں کو موذیوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ جب وہ واجہ حمل کا وقت آیا تھا تو میں اس دنیا میں ظاہر ہوئی۔ میری والدہ نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی خدا بند تیرے بندوں میں ایک ناچیز بندی میں بھی ہوں، تو ہی میری عزت و آبرو کی محافظ ہے۔ یہ شاہد مجھ سے بدفعلی کا ارادہ رکھتا ہے، اب تیرے سوا میری کوئی مددگار نہیں۔ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، بس مجھ کو دنیا سے اٹھا لے اور اپنے پاس بلا لے تاکہ میں اس موذی کے چنگل سے چھٹکارا پاؤں۔